بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہا کرتا تھا اور اس کا ایک ہی بچہ تھا جو بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہو گیا اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا بن گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا تھا اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے زمین و آسمان کے مالک، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لے آیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم کسی سے مشورہ کیے بغیر گائے کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا، تم چاہے کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو تمہیں نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا بعد میں۔ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں بھی پوچھا اور ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ وہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت ادا کی اور زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا اور ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔